لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم نبل قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجينا من النار بالقرآن مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل يوم من الأنباء المنتهين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رسول الله سبحانك يا حبيب الله اسمع قولا إننا في بحر أمر مغرق قل يا ليس إلى عشق لنا قال الله تعالى وتبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المسلمين الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين وہی اس میں مقام ہے وہی لا مقام ہے مقام کیا شے انداز بیان ہے خضر کیا بتائے کیا بتلائے کر پانی ہے دریا کہاں ہے مٹا دیا میرے ساقی نے جو عالم و مطلوب الہ کے مجھ کو لا الہ الا ہوں الحمدللہ اللہ کے کرم سے جمعہ مبارک کی بابرکت گھڑیاں ہمارے درمیان موجود ہیں اللہ پاک نے توفیق یہ عطا فرمائی مسجد میں ہمارے طلباء جو سنیں سنائیں عمل کرنے اور یاد رکھنے اور دوسروں تک یہ باتیں پہنچانے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے زندگی کا ایک مرحلہ ہمارا گزر چکا ہے اور کچھ لمحات ہمارے باقی ہیں جن کے اگر ہم چاہیں تو رب کو راضی کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں اللہ کریم نے سانس جو عطا فرمائے ہیں ہر سانس کے بدلے بھی ہم اللہ کا شکر ادا کریں تو ہم شکر کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتے لیکن ایک چیز ایسی ہے ایک عمل ایسا ہے کہ اگر کوئی شخص اس عمل کو اپنائے گا اللہ پاک کی عبادت بھی ہو جائے گی اور ساتھ ساتھ جو رب تعالیٰ نے ہمیں نعمت عطا فرمائی اس کا عملی طور پر شکر بھی ادا ہو جائے گا وہ عمل جو ہر مسلمان کو پتہ ہے وہ عمل جو ہر شخص کو علم ہے کہ اگر اس عمل کو اپنائیں گے تو اللہ کریم دنیا و آخرت میں انسان کو بلند و بالا مقام سے
مستفیض فرمائے گا۔ وہ عمل کوئی اور نہیں بلکہ وہ نماز پڑھنا ہے، نماز کی پابندی کرنا ہے۔ جو شخص نماز کی پابندی کرتا ہے اللہ کریم اس کو دنیا میں بھی روحانی طاقتیں عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اپنے دیدار سے انشاءاللہ مشرف فرمائے گا۔ ابتدائی اسلام کے اندر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جاری ہوا کہ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان اگر کسی چیز کا فرق ہے تو وہ نماز ہے۔ نماز یہ بتاتی ہے کہ انسان کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے دل کے اندر جو چھپی ہوئی ہے ایمان کی دولت، وہ نماز کے ذریعے ظاہر ہوتی ہے۔ کیونکہ یہ نماز مسلمانوں پر فرض ہوئی معراج کی رات، یہ معراج کا عظیم تحفہ کہلاتا ہے۔ تو اسی لیے معراج کی رونقیں ہمارے قریب ہیں۔ تو جمعے میں انشاءاللہ ہم اس چیز کا ذکر کریں گے کہ اللہ پاک نے جو تحفہ عطا فرمایا وہ کیسے دیا، اور جو کوئی شخص اس تحفے کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھتا ہے، اس کو اپنائے رکھتا ہے، رب تعالیٰ اس کو کتنی اپنی رحمتیں عطا فرماتا ہے۔ یہ تحفہ بڑا پیارا تحفہ ہے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہوگا کہ مسلمان اور کافر کے درمیان اگر کسی چیز کا فرق ہے تو وہ نماز ہے۔ تو اس فرمان سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کی مقبولیت اور نماز کس قدر انسان کے اوپر لازم و ملزوم ہے کہ اگر کوئی اپنی عملی زندگی کے اندر نماز کو اپنائے رکھتا ہے، نماز پڑھتا رہتا ہے، تو اللہ پاک اس کو بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ کیونکہ قرآن پاک میں بار بار نماز کا حکم ارشاد ہوا۔ اللہ فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز ادا کرو، نماز قائم کرو۔ پھر کئی مقامات پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ، صبح و شام اللہ کو پکارو۔ جس طرح اللہ کے بندے اللہ کو پکارتے ہیں، نہ صبح کا خیال کرتے ہیں نہ شام کا خیال کرتے ہیں، انہیں غرض صرف اس چیز کی ہوتی ہے کہ صبح یاد کرے اللہ کو تو اللہ راضی ہو جائے، شام کو یاد کرے تو اللہ راضی ہو جائے۔ مقصد حیات ان کا صرف اتنا ہوتا ہے سجدہ کرنے کا، مقصد حیات ان کا صرف اتنا ہوتا ہے جب وہ اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں کہ اللہ پاک نے جو ہمیں حیات عطا فرمائی ہے، رب تعالیٰ نے جو زندگی کی رونقیں عطا فرمائی ہیں، وہ رونقیں جو ہمارے درمیان موجود ہیں، ان رونقوں کا شکر اس طرح ہم ادا کر سکتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر۔ کیونکہ جو چیز بار بار ذکر کی جاتی ہے اس کی اہمیت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اگر قرآن پاک میں کسی چیز کا سب سے زیادہ ذکر ہے تو وہ نماز کا ذکر ہے کہ تم نماز پڑھو۔ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں۔ وہ لوگ نماز پڑھنے والے کون ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ وہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ نماز ادا کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، نماز سے محبت کرتے ہیں۔ کیونکہ یہ عظیم تحفہ ہے مسلمانوں کے لیے جو اللہ کریم نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ نماز کے متعلق آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا خوبصورت فرمان ہے کہ خزاں کا موسم تھا، بڑی مشہور و معروف حدیث پاک ہے۔ صحابہ کرام رضوان بھی حضور کے ہمراہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے قریب کھڑے ہو کر اس کی ٹہنی کو ہلایا تو اس کے سارے پتے نیچے گر گئے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جاری ہوا میرے صحابہ، جس طرح اس درخت کے پتے جب موسم تبدیل ہوتا ہے نیچے
گر جاتے ہیں، درخت خالی ہو جاتا ہے، اسی طرح میرا امتی جب بارگاہ خداوندی عز و جل میں حاضر ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں قیام کرتا ہے، رب کی بارگاہ میں رکوع کرتا ہے، رب کی بارگاہ میں آگے سجدہ ریز ہو جاتا ہے، اس کے دل میں فقط یہ خیال ہوتا ہے کہ میں یہ قیام، یہ میں رکوع، یہ میں سجدہ اس غرض سے کر رہا ہوں کہ میرا رب راضی ہو جائے، میرا رب مجھ سے محبت کرے، میرا رب میرے گناہوں کو معاف فرما دے، میرا رب مجھ پر اپنا فضل و کرم کر دے۔ اس انسان کے، اس اللہ سے محبت کرنے والے کے دل میں یہ خلوص ہوتی ہے، تو اللہ کریم جب وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو نماز کی برکت سے اللہ پاک اس بندے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ پاک اس قدر اپنے بندے پر رحم فرماتا ہے، اس قدر اپنے بندے پر کرم کرتا ہے، تو یہ اس لیے کہا گیا کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اگر کوئی شخص اس عبادت کو اپنی زندگی کے اندر اپنا کر مستقل مزاجی کے ساتھ کرنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ پاک اس کو دنیا کے اندر ہی وہ مقام عطا فرما دیتا ہے۔ اس کی مثال آپ لوگ لے سکتے ہیں کہ جو نماز پڑھتا ہے اس کے چہرے پر رونق بھی ہوتی ہے، کیونکہ بار بار وضو کرتا ہے، وضو کرنے سے بھی رونق آتی ہے، سجدہ کرنے سے بھی اللہ پاک رونق عطا فرماتا ہے۔ چہرے کی اس کی رنگت جیسی بھی ہو، کیسا بھی انسان ہو، وہ حبش کا رہنے والا ہو، عجم کا رہنے والا ہو، عرب کا رہنے والا ہو، چہرے کی رنگت جیسی بھی ہوگی، لیکن اگر وہ نماز پڑھتا ہوگا، سجدہ کرتا ہوگا ہمیشگی کے ساتھ، تو اس کے چہرے پر ایک رونق ہوگی جو قدرتی طور پر اللہ پاک نے عطا فرمائی ہوگی۔ تو اس لیے نماز کی اہمیت ایک تو قرآن اور حدیث پاک میں فرمائی گئی، اور دوسری اہمیت ہم اس چیز پر بھی لے سکتے ہیں کہ دنیاوی اعتبار سے جو رب تعالیٰ نے ہمیں نعمت میسر عطا فرمائی ہے اس کا ہم شکر ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ دنیا کے اندر کوئی بھی ہمارے ساتھ احسان کرتا ہے، ہماری مدد کرتا ہے، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کے احسان کا بدلہ دیں۔ اگر احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے تو کم سے کم اتنا ضرور ہوتا ہے کہ زبانی طور پر ہم اس کا شکر ضرور ادا کرتے ہیں کہ تیرا شکریہ کہ تم نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے۔ تو رب تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا، رب تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرمایا، رب تعالیٰ نے ہمیں عظیم ایسی نعمتیں عطا فرمائی کہ جن کی گنتی ہم نہیں کر سکتے۔ صرف اس چیز کا تقاضا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس طرح تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، تاکہ تمہیں پرہیزگاری نصیب ہو، تقویٰ ملے۔ عبادت کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک تقویٰ عطا فرماتا ہے، رب تعالیٰ اس بندے کو پرہیزگاری عطا فرماتا ہے۔ جب پرہیزگاری آ جاتی ہے دل کا زنگ بھی دور ہو جاتا ہے اور روح بھی پاک ہو جاتی ہے۔ جسم تو پاک ہوگا ہی ہوگا، ساتھ ساتھ اللہ پاک روح کو بھی پاک کر دیتا ہے، اللہ دلوں کے زنگوں کو بھی دور فرما دیتا ہے۔ جس انسان کے دل کا زنگ دور ہو گیا سمجھ لو اس کو کبھی بھی جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی۔ تو پھر فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، تمہارے لیے آسمان کو چھت بنایا تاکہ تم اللہ کی عبادت کرو۔ آسمان سے بھی کیا ہوتا ہے؟ پانی نازل ہوتا ہے، وہ پانی زمین پر اترتا ہے، زمین سے پھل نکلتا ہے۔ رزق لکم، کیوں یہ سب کچھ؟ تاکہ تم کھا سکو۔ صرف ایک چیز کا تقاضا کیا، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، اللہ کے برابر کسی کو نہیں ٹھہرانا۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ جب تک تم زندہ ہو اللہ کی عبادت کرتے رہنا، رب کی بندگی کرتے رہنا، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہنا، تو یہ متقی پرہیزگار کا شیوا ہے کہ وہ رب کی بارگاہ میں ہمیشگی کے ساتھ سجدہ ریز رہتا ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑی نیک خاتون تھی، بہت زیادہ عبادت
جب اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرنے لگتی، رب کی بارگاہ میں خشوع و خضوع کے ساتھ حاضر ہونے لگتی، تو ایک اپنے آپ سے سوال کرتی اور اپنے آپ سے ایک جواب دیتی۔ وہ اپنے آپ سے سوال یہ کرتی، اے رابعہ رات ہو چکی، کوئی دیکھ نہیں رہا تمہیں، صرف اگر دیکھ رہا ہے تو اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کی ذات تمہارے سامنے ہے۔ وہ سوال یہ کرتی، اے رابعہ رات تو ہو گئی، لیکن کیا پتا یہ رات تمہاری زندگی کی آخری رات ہو۔ یہ اپنے دل سے سوال کرتی کہ کیا پتا یہ زندگی کی آخری رات ہو۔ تم اس طرح اللہ کی عبادت کرو، اس طرح اللہ کی بندگی اس رات میں کرو کہ اگر یہ آخری رات ہو تو اللہ پاک آخری رات میں تم سے راضی ہو جائے، پھر یہ اللہ کی بندگی کرنے میں مشغول ہو جاتی، اللہ کی عبادت مشغول کرتی رہتی حتیٰ صبح ہو جاتی۔ صبح کے وقت پھر یہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے آپ سے سوال کرتی، اے رابعہ کیا پتا یہ دن جو چڑھا ہے یہ تمہاری زندگی کا آخری دن ہو۔ اپنے آپ سے کہتی، اے رابعہ جب یہ آخری دن ہو تو اس طرح اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرو کہ اس دن میں تم سے اللہ راضی ہو جائے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ اسی طرح آپ نے دن اور رات کئی سال تک اللہ کی عبادت کی، رب کی بندگی کی۔ یہ تو اللہ والوں کا شیوا ہے کہ اللہ والے نہ دن کو دن سمجھتے ہیں نہ رات کو رات سمجھتے ہیں، صرف کے ذہن میں یہ ہوتا ہے، ان کی غرض یہ ہوتی ہے کہ دن میں بھی عبادت الہی کریں، تسبیح و تحلیل کریں تاکہ رب راضی ہو جائے، رات کو بھی تسبیح و تحلیل کریں رب راضی ہو جائے۔ یہ تو اللہ والوں کا شیوا ہے، لیکن قرآن ہم سے صرف اتنا تقاضا کرتا ہے کہ تم 5 وقت نماز پڑھو۔ یہ ہم پر فرض نہیں ہے کہ ہم رات بھر ساری رات عبادت کریں یا سارا دن عبادت کریں، لیکن اگر کریں تو بہتر ہے، لیکن جتنا ہم سے تقاضا ہے ہم اس تقاضے کو پورا نہیں کرتے تو ساری رات عبادت کیسے کریں گے، سارا دن عبادت کیسے کریں گے؟ جس تقاضے کے بارے میں حکم فرمایا گیا اگر اسی تقاضے کو پورا کر دیں گے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ نماز پڑھنے والے کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، ساری خطائیں درگزر کر دی جاتی ہیں، یہ اللہ پاک نے فرمایا۔ تو اس لیے کئی بار کیونکہ ہمارا موضوع بھی جہاں بھی ہوتا ہے تو پیغام دینا مقصد ہوتا ہے، کسی بھی موضوع پر گفتگو ہو تو آخر میں گفتگو یہی ہوتی ہے کہ اصلاح ہو جائے اور ہم اللہ کی بندگی کی طرف آ جائیں۔ تو مجلس کے اندر کسی بھی محفل میں اس ساری محفل کے اندر اگر ایک شخص بھی ہماری بات پر یقین کر لے، ہماری بات سن لے تو ہماری گفتگو کرنے کا فائدہ ہو جائے گا۔ ورنہ یہ معراج کا جو موضوع ہے اس کو انشاءاللہ رات میں ذکر کریں گے، لیکن اگر صرف تقریر ہی کرنا مقصد ہو، اصلاح کرنا نہ مقصد ہو تو کل قیامت کے دن ہم سے بھی پوچھا جائے گا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ کل قیامت کے دن ہم عام لوگوں سے بھی مقدم ہوں گے، ہو سکتا ہے ہماری پکڑ ہو جائے، گریبان ہمارا پکڑا جائے کہ تم نے مصلی کا یا منبر کا حق ادا نہیں کیا صحیح جو تمہیں منصب عطا کیا گیا۔ لیکن بس یہی عرض کرتے ہیں مولا گفتگو تو کر رہے ہیں، منصب تو یہ ہمیں دیا گیا، یہ ہمیں عطا تو فرمایا گیا، بہت بڑا منصب ہے، لیکن اللہ کی بات ہم یہ عرض کرتے ہیں اللہ پاک اس منصب کو قبول فرما کے یہ جو گفتگو کی جاتی ہے، یہ جو اصلاح کی بات کی جاتی ہے، لوگوں کے دلوں کی نظر ہو جائے، ایک بندہ بھی اصلاح کی جانب آ جائے تو ہمارا فائدہ ہو جائے گا۔ جو شخص اصلاح نہیں کرتا معراج کی رات کے بارے میں، یہاں پر چونکہ یہ میں نے ایک نقطہ بیان کیا ہے، اگر میں اصلاح کی بات نہیں کروں گا تو کل قیامت کے نام سے پوچھا جائے گا۔ معراج کی رات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عجائبات دکھائے گئے۔ جب آپ نے جہنم کو دیکھا تو وہاں پر کچھ لوگوں کو دیکھا، ان کی زبانوں کو آگ کی کینچیوں کے ساتھ کاٹا جا رہا تھا، آپ اندازہ کر لیں۔ پھر آپ نے یہ منظر دیکھا کہ ان کی زبانوں کو کاٹا جا رہا ہے، تھوڑی دیر کے بعد ان کی زبانیں دوبارہ ٹھیک ہو جاتی ہیں، پھر آگ کی کینچیوں کے ساتھ کاٹا جا رہا ہے۔ یہ دیکھیں عجیب و غریب بات، جبریل علیہ السلام سے ارشاد فرمایا جبریل یہ کون لوگ ہیں کہ جنہوں نے اتنا بڑا گناہ کیا کہ آگ کی
کی کینچیوں کے ساتھ کی زبانیں کاٹی جا رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہمیں اس منظر سے بچائے، اپنی رحمت کے صدقے ہماری بے حساب بخشش فرمائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی جبریل علیہ السلام نے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ تھے کہ جن کو دنیا کے اندر اللہ پاک نے وہ منصب عطا فرمایا، علم عطا فرمایا۔ یہ دنیا کے عالم تھے، یہ دنیا کے عالم تھے، ان کو اللہ پاک نے علم عطا فرمایا، لیکن یہ اپنے علم کے مطابق لوگوں کی اصلاح نہیں کرتے تھے۔ جو لوگوں کو کہتے تھے وہ خود نہیں کرتے۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اللہ پاک نے بھی فرمایا ہے ایمان والے وہ بات کیوں کہتے ہو جو خود پوری نہیں کرتے۔ تو یہ ان علماء کے بارے میں فرمایا گیا کہ جو ایسی ایسی باتیں لوگوں کو بتاتے ہیں خود نہیں عمل کرتے ہیں، تو کل قیامت کے دن ان کی زبانوں کو آگ کی کینچیوں کے ساتھ کاٹا جائے گا۔ تو میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں، ہماری باتوں کا موضوع یہی ہوتا ہے کہ ہماری اصلاح ہو جائے۔ ہماری اصلاح ہو جائے گی تو اللہ بھی راضی ہو جائے گا، رسول اللہ بھی راضی ہو جائیں گے۔ ہم نمازی بن گئے تو اللہ بھی راضی ہو جائے گا، رسول اللہ بھی راضی ہو جائیں گے۔ میں نے شاید یہ بات کئی بار کہی ہے کہ ایک ایسا فرمان ہے، یہ فرمان حج کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن پاک میں بارہا حکم فرمایا، زکات کے متعلق بارہا حکم فرمایا، اور شراب سے منع کے بارے میں فرمایا، دیگر جو کبیرہ گناہ ان سے روکنے کے بارے میں فرمایا، جو اچھے کام ہیں ان کا حکم ارشاد فرمایا۔ اسی طرح نماز کے متعلق سب سے زیادہ قرآن میں ذکر ہے اور حدیث پاک میں بھی ہے، لیکن ایک فرمان ہے، میں بار یہ کہتا ہوں، صرف ایک فرمان ہے جس کے بارے میں میرے اور آپ کے آقا فرماتے ہیں الصلاۃ قرۃ عین۔ نہ حج کے بارے میں فرمایا، نہ زکات کے بارے میں فرمایا، اور نہ دیگر جو عبادت ہے ان کے بارے میں فرمایا۔ ایک عبادت کے بارے میں فرمایا کہ تم وہ کرو گے تو میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے گی۔ میری بات میری اپنی نظر بھی ہے، آپ لوگوں کی نظر بھی ہے۔ ایک فرمان نماز، حضور خوش ہوں گے، میرے آپ کے آقا فرماتے ہیں تم نماز پڑھو گے میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے گی۔ کون ایسا امتی ہے جو یہ نہ چاہتا ہو کہ میرے آقا ہم سے خوش ہوں، ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے؟ تقریباً ہر کوئی یہی چاہتا ہے۔ تو جب ہر کوئی یہ چاہتا ہے تو اس کا یہی عملی ذریعہ ہے کہ ہم نماز کی پابندی کریں۔ نماز بڑا عظیم تحفہ ہے۔ یہاں پر نماز کیسا تحفہ ہے؟ معراج کی شب جب اللہ سے ملاقات ہوئی تو ایک تحفہ دیا گیا، وہ تحفہ ایک نماز تھا، اور دوسرا تحفہ یہ بھی تھا، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی میری امت کا کیا حال ہوگا؟ تو وہ ایک تحفہ یہ ملا تھا کہ آپ کی امت جب بھی توبہ کرے گی، جب بھی استغفار کرے گی تو میں اتنا کریم ہوں، میں اتنا رحیم ہوں، آپ کی امت کا کوئی بھی شخص جب بھی توبہ کرے گا میں اتنا رحیم ہوں، جب بھی توبہ کرے گا میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ ایک تو تحفہ یہ ملا، اور دوسرا تحفہ ہمیں نماز کا ملا تھا۔ 50 نمازیں ہم پر فرض ہوئی۔ اب 50 نمازیں فرض تو ہو گئی، اب بڑی عجیب بات ہے، 50 نمازیں اللہ پاک نے تحفۃ مجھے اور آپ کو عطا فرمائی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم 50 نمازیں لے کے آ جاتے ہیں، آسمانوں پہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ تو جانتے تھے نا، پہلے اللہ کے نبی رہ چکے ہیں کہ اللہ تحفہ ضرور عطا فرماتا ہے ہر امت کو۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھ لیا، اے اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کو تحفہ کیا ملا؟ ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھے 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا جو میری امت پڑھے گی۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں پہلے رہ چکا ہوں، آپ واپس اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں اے مولا 50 نمازیں بہت بھاری ہیں، اس میں کمی کر دی جائے۔ اب روایتوں میں آتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار تو اللہ پاک نے بلایا تھا اپنے پاس، لیکن حضور اپنی منشا کے مطابق 9 بار دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں گئے، لامکان تو 9 مرتبہ، ہر بار 5 نمازیں کم ہوتی گئی، پھر 5 کم ہوئی، پھر 5 کم ہوئی، حتیٰ کہ 5 نمازیں رہ گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی کہا تھا اے محمود صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت 5 میں نہیں پڑھ سکے گی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرمایا آپ مجھے حیات کی اللہ کی بات، 5 نمازیں بھی نہ پڑھ سکے میری امت۔ اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کا علم غیب انہوں نے پہچان لیا، تو ہمارے نبی کا علم غیب بڑا اعلیٰ تھا، لیکن یہاں پر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حیات آتی ہے دوبارہ جانے میں، اتنا بھی کم کرانے میں۔ یار مجھے بتائیں ایک بڑا افسر ہو
اگر وہ ہمیں کام کہہ دے تو ہم نہ کریں تو ہم کہتے ہیں یار وہ کیا کہے گا، اس کی عزت کیسے رہے گی. تو آپ اندازہ کریں اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں، آپ کے دل میں ہمارے بارے میں کیا خیال پیدا ہوگا. اس لیے حضور علیہ السلام کی عزت تو بڑی اعلیٰ ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عزت بارگاہ الہی میں اعلیٰ طریقے سے ہو، ہماری عزت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اعلیٰ ہو، تو ہمیں چاہیے ایک وظیفہ ہے وہ یہ نماز پڑھنا شروع کر دیں. پھر جو ہمیں انعام ملا اس پر تو بڑی عجیب بات کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت اگر 5 پڑھے گی میں اتنا رحمان ہوں 5 کے بدلے 50 نمازوں کا ثواب عطا کروں. یہ اتنا پیارا فرمان ہے، 5 کے بدلے 50 نمازوں کا ثواب. لیکن امت اتنی حال اور بے حال ہو چکی ہے اس کے بعد 5 نمازیں پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، اس کے بعد وقت ہی نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کا، اس کے بعد ٹائم ہے ٹی وی دیکھنے کا، اس کے بعد وقت ہے دوستوں میں بیٹھنے کا. امت کے پاس یہ وقت ہے کہ بازاروں میں گھومتے رہے پھرتی رہے. امت کے پاس یہ وقت ہے کہ وہ سیر و تفریح کرتی رہے. امت کے پاس وقت ہے کہ وہ غلط کاریوں میں اپنا وقت برباد کرتی رہے. امت کے پاس یہ وقت ہے کہ وہ اپنے کاروبار میں مگن رہے. لیکن امت کے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں آ کے کم سے کم 5 نمازیں پڑھ لے، 5 وقت سجدہ ریز ہو جائے. یہ ہماری بے حالی اس قدر ہو چکی ہے کہ اللہ کے محبوب کو جو تحفہ دیا گیا ہم اس تحفے کو سنبھال کر نہیں رکھ سکے، ہم اس تحفے کو اپنے دل میں جگہ نہیں دے سکے. دل میں جگہ دی ہوتی نا تو ہم سب 5 وقت کے نمازی ہوتے. اگر دل کے اندر نماز کی محبت ہوتی تو کسی کو کہنا نہ پڑتا کہ تم نماز پڑھنے کے لیے آؤ، نماز ہم پر فرض ہے. بلکہ ہر مومن اپنے دل کے اندر جگہ دے کے رکھتا تو اذان کا وقت ہوتا کچھ بھی ہوتا وہ نماز پڑھنے کے لیے آ جاتا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ذہن کے اندر خیال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنا کاروبار چھوڑ کر آئیں گے، ہم اپنے معاملات کو ترک کر کے آئیں گے. تو ظاہر بات ہے کہ شیطان بھی وسوسہ دلاتا ہے اور خیال بھی پیدا ہوتا ہے کہ تم اپنی دکان کو چھوڑ کے جاؤ گے، اپنی مزدوری کو چھوڑ کے جاؤ گے تو 15-20 منٹ لگیں گے، آدھا گھنٹہ لگے گا، تو اس دوران تمہارا گاہک آ جائے گا، کسٹمر آئے گا، تمہارا نقصان ہوگا. تو اس وجہ سے ہم ٹائم نہیں لیتے نماز پڑھنے کے لیے. لیکن اللہ کیا فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اللہ پاک نے ایمان والوں کو فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، تم سستی نہ کرو، نہ تم غم کھاؤ کہ تم اس چیز پر غم کھاتے ہو اور سستی کھاتے ہو کہ اگر ہم اللہ کی عبادت کی طرف آئیں گے تو ہمارے رزق میں برکت ختم ہو جائے گی، ہمارا رزق کمی کا شکار ہو جائے گا، ہمیں مال کم ملے گا. اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، نہ تم سستی کرو نہ تم غم کھاؤ. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان والے ہو اس چیز کا خیال کرو کہ اگر تم سستی نہیں کرو گے، غم نہیں کھاؤ گے، اللہ پاک دنیا و آخرت میں تمہیں بلندیاں عطا فرما دے گا. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. میرا فیصلہ آپ کا فیصلہ جھوٹا ہو سکتا ہے، قرآن کا ایک عظیم فیصلہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. تو اس لیے میں کراچی میں تھا، مجھے یاد ہے کہ ایک حمام والا تھا، وہ شیو نہیں کرتا تھا. اس نے باہر لکھ کے لگایا تھا کہ شیو کرانا ناجائز کام ہے، یہ حرام ہے، تو حرام کام میں شامل نہیں ہو سکتا. اس نے اس طرح کا مضمون لکھ کے لگایا تھا. تو جو شیو کرانے یعنی داڑھی منڈانے والے تھے یا چھوٹی کرانے والے تھے اس کے پاس نہیں آتے. اب جو حمام والے تھے ان کے ذہن میں